الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال في موضع آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک کے حالات جوں کا توں بیان کرتا ہے. کسی مذہب میں، کسی اور طریقے میں اسلامی روایات کا پایا جانا ناممکن ہے، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. جتنا لوگ اس کو دبائیں گے یہ اتنا ہی ابھر کر آئے گا. آپ دیکھیں، ہمارے پیدا ہونے سے لے کر اور ہمارے مرنے کے بعد تک، ہماری نسلیں آنے تک جو انبیاء نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیغام دیا، قرآن مجید نے جس کو بیان کیا، شریعت نے جس کو بیان کیا، احادیث مبارکہ میں جو بیان ہوا، صحابہ کرام کی زندگی میں جو چلتا تھا، تابعین کی زندگی میں وہی ہوا، تبع تابعین کی زندگی میں وہی ہوا، اولیاء کرام کی زندگی میں بھی وہی ہوا، صلحاء، شہداء، صالحین کی زندگی میں بھی وہی ہوا. اور آج موجودہ حالات میں، پریزنٹ سچویشن میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا حل بھی قرآن و حدیث میں ہم کو جوں کا توں موجود ملے گا. یہ صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو تمام باتوں کی تعلیم دے گا. اور اسلام نے جہاں مسلمانوں کو مقبولیت کی علامتیں بتلائی اور مومن کی صفتیں بتلائی، وہیں یہ بھی بیان کیا کہ ایک مسلمان اور مومن کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی الفت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے رگ و ریشے میں اور اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے. اگر انسان کو اس کے خاندان اور فیملی کے بارے میں پوچھا جائے اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہائی لیول پہ رکھ کر بیان کرے گا اور آپ کی بھیجی ہوئی شریعت کو اپنی آن بان شان سے الگ کر کے بیان کرے گا، اس لیے کہ اس کے اندر محبت اور اس کے اندر الفت، اس کے اندر چاہت، اس کے اندر عشق اور اس کا جذبہ، یہ کسی کے بھرنے اور کسی کے بولنے سے پیدا ہونے والا نہیں، یہ فطری طور پر انسان کے اندر رکھا گیا ہے. ایسے ہی مسلمانوں کی شان و شوکت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ جو خطبے میں بیان ہوئی فرمایا: ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. معلوم ہے اصل میں مسلمان اور مومن کون ہے؟ اصل میں تو یہ ہے کہ وہ جو نمازیں پڑھتا ہے، جو قربانی کرتا ہے، جو زندگی گزارتا ہے، جو موت اختیار کرتا ہے، وہ کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کی ریائی اور تکبر کے لیے نہیں، کسی کو ریاکاری میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو دونوں جہاں کا رب العالمین.
اس اللہ کے لیے کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ اور مناسب معلوم ہوا کہ اس جمعے کو فضائل، مسائل قربانی کے متعلق بیان کیے جائے، کیونکہ مومن اور مسلمان کا شیوا اور مسلمانوں کے وجوب کی علامت قربانی ہے۔ بہت سے لوگ ملحدین آتے رہیں گے اور سوالات، اعتراضات اور باطل گمراہی پھیلانے کے لیے بولتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ بھئی ہزاروں کے تم بکرے اور ہزاروں کے بیل، ہزاروں کے گائے، ہزاروں کے دوسرے جانور خریدتے ہو، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ کسی غریب بچی کی شادی کر دیتے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ کسی پر قرض ہے، مقروض ہے، اس کا قرض ادا کر دیتے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ کسی کو جاب، کسی کو کاروبار کی ضرورت ہے تو اس کو ڈال کر دے دیتے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ کسی کو تجارت کی ضرورت ہے تو اس کو لگا کر دے دیتے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ کسی میں تعلقات کی خرابی پیدا ہو گئی تو اپنے مال کے ذریعے اس کے تعلقات کو سدھار دیتے۔ بہت سارے لوگ آئیں گے، آتے رہیں گے اور قیامت کے قریب تک آتے رہیں گے، ان کا کام ہی ملحد ہے، ان کا کام ہی نفرتیں پھیلانا ہے، ان کا کام ہی نفرت انگیزی کرنا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اوپر جو واجب ہے، مسلمانوں کے اوپر جو فرض ہے، وہ مرتے دم تک، جب تک جسم میں روح داخل ہے، مسلمان کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الحج میں بیان فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے، ہر امت کے لیے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں بلکہ ہر امت کے لیے۔ اور یہ قربانی کا سلسلہ آدم سے چلتا آ رہا ہے، لیکن دونوں میں قربانی میں فرق یہ ہے کہ اس امت کی قربانی میں جانوروں کو مخصوص کر لیا گیا اور ان امتوں کی قربانی میں کسی جانور کو مختصر مخصوص نہیں، بلکہ کمائی ہوئی دولت لے جا کر کسی پہاڑ پر رکھ دیتے اور دیکھتے رہتے، تھوڑی دیر کے بعد آ کر جب دیکھتے یا آگ اس کو لپیٹ کر خاک کر دی تو سمجھ جاتے کہ اللہ کو میری قربانی پسند آ گئی اور اللہ نے ایکسپٹ کر لی۔ یہ پہلے امتوں کے جو انبیاء تھے، ان کی امتوں کے اوپر قربانی ایسے واجب تھی اور قربانی کرتے تھے۔ اور آپ نے واقعہ بھی بارہا سنا ہوگا کئی مرتبہ بیانات میں کہ حضرت آدم کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، ایک نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا ہلاک ہو گیا۔ اس کے پہچاننے کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جس کے نام کے شروع میں قوف آئے گا اس نے قتل کیا، اور جس کے نام کے شروع میں ہا آئے گا وہ ہلاک ہو گیا۔ قابیل نے حابیل کو ہلاک کر دیا، یعنی قابیل قتل کرنے والا، حابیل ہلاک ہونے والا۔ تو جب قابیل نے حابیل کو ہلاک کیا، اب اللہ کے دربار میں جب پہنچا اور اپنی معافی مانگنے لگا، اللہ نے اس کو بیان کیا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ ہم نے اس کی معافی کے لیے ایک ایسی قربانی کو تجویز کیا اور اس نے وہ قربانی کر کے بھی دکھلائی۔ آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک یہ قربانی کا مسئلہ چلتے آ رہا ہے، اور اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے۔ اور جب قربانی رکھی ہے اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ قربانی اللہ کا نام لے کر ذبح کی جائے۔ بہت بڑی گہری اور سوچنے اور سمجھنے والی بات اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی۔ اگر کوئی بندہ کسی کو دکھلانے کے لیے، دکھلانے کی غرض سے قربانی کرتا ہے، اللہ کا نام تو لے لیا، قربانی ہو گئی، لیکن ریاکاری اس کے دل میں چھپی ہوئی ہے، دکھلاوا اس کے دل میں چھپا ہوا ہے، تو پھر یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک نیوز میں پڑھ رہا تھا، اس میں معلوم ہوا کہ کسی اور اسٹیٹ کے ایک آدمی نے 7 کروڑ روپے میں بکرا خریدا۔ اندازہ لگا ہے 7 کروڑ روپے میں۔ کیا ہم اور آپ جس سچویشن میں اور جس حالات میں رہ رہے ہیں، کیا 50,000 کے بکرے میں گوشت نہیں رہے گا؟ کیا 1 لاکھ کے بکرے میں گوشت نہیں رہتا؟ کیا 1.5 لاکھ کے بیل میں گوشت نہیں رہتا؟ بلکہ مکمل طور پر گوشت رہے گا، اس لیے تو مہنگا ہے۔
لیکن 7 کروڑ کا بکرا لینے کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی ریاکاری ہے، دکھلانا ہے، نیوز والوں کو بلا کے 2-3 خاندان کے افراد کو کھڑا کر کے ساتھ میں بکروں کو کھڑا کر کے بتانا ہے کہ بکرا میں 7 کروڑ میں خریدا۔ اصل میں خریدنے والا بکرا بن گیا۔ اپنے پاس حیدرآبادی میں عرف ایک بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی تم کو بکرا بنا دیے۔ بکرا بنا دیے مطلب 2 سینگ ایک دم نہیں لگا دیے، بلکہ بیوقوف بنا دیے تم کو۔ تو وہ قصاب جو بیچا، ان کو بیچنے والا، مویش فروخت جو کاروبار کرنے والا ہے، بکرا بناتے بکرا بیچتے بیچتے سامنے والے کو بکرا بنا دیا، اور 2 بکرے گھر کو آ گئے واپس۔ ایک کو نہیں معلوم کہ میں بکرا ہوں یا وہ بکرا ہے۔ 7 کروڑ میں کون بکرا خریدیں گا آپ بتائیے؟ اور یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھئی میرا نام نیوز میں آئے گا، میرا نام پیپر میں چھپے گا، میرے بچے میرا نام اخبار میں پڑھیں گے، میرے گلی والے دیکھیں گے تو بولیں گے کہ بھئی کتنا مالدار آدمی ہے، کتنا پیسوں والا ہے، کتنا بزنس مین اور کتنا بڑا بیوپاری اور کاروباری آدمی ہے، 7 کروڑ کا بکرا لیا، ان کے پاس تو پیسہ ہی پیسہ ہے، مالدار آدمی ہے۔ یہ باتیں ان کی زبان سے نکلے، اور جب بھی میں ان کے گلی کے سامنے سے جاؤں یا ان کے گھر کے سامنے سے جاؤں تو مجھے اٹھ کر سلام کریں، کیونکہ میرے پاس زیادہ پیسہ ہے، میری نیوز میں اخبار میں میرے بارے میں یہ بیان ہوا، میرے بارے میں بتلایا گیا۔ یہ ساری ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ اللہ ایسی قربانی کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے نزدیک تو ایک حصہ بھی اگر لیا جائے جس کی قیمت کم سے کم 2500 2000 بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ صرف محض اللہ کے لیے، للہ رب العالمین، میری سب کچھ قربانی میرے مالک کے لیے ہے، میری سب کچھ قربانی میرے اللہ کے لیے ہے، میں قربان کر رہا ہوں بکرا، میں قربان کر رہا ہوں بیل، میں قربان کر رہا ہوں کوئی بھی حیوان، وہ صرف اللہ کی محض عبادت کے لیے، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں، تو یاد رکھیے اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑی قربانی ہے جو قبول کی جائے گی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا ثواب کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے، یہ عمل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ فرمایا قالوا وما فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کو کیا ثواب، ہم کو کیا بدل ملیں گا اس میں؟ اس کا سوال کا جواب اور اس کے سوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کو کسی عمل کو کرنے کی ضرورت پڑتی، کسی نیکی کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت پڑتی تو اس میں کتنے نیکیاں ملیں گے صحابہ پوچھتے تھے، نہیں، بلکہ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے پوچھا گیا، کیونکہ معلوم تھا کہ آنے والی امت میں کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ دین کا کام اگر کرو بولے تو اس کا کیا ثواب ہے بول کے پوچھیں گے۔ اب بولیے اگر کسی کو پوچھا گیا کہ بھئی چلیے 2 دن اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کے لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے اور ان کو نمازوں کی تلقین کرنا ہے، تو سب سے پہلے ذہن میں سوال آئے گا، میرے کو کیا بدل ملے گا؟ میرے کو کیا بدل ملے گا بھائی؟ اگر کسی جگہ پہ میں تجارت کرنے کے لیے جاؤں تو کچھ منافع ہوتا، کہیں دکان پہ کام کرنے کے لیے گیا تو روزانہ کے 500 یا 1000 روپے تو ملتے، کسی جگہ پہ اگر یونیورسٹی کالج یا اسکول میں پڑھنے کے لیے گیا تو میری نالج میں میری علم میں اور اضافہ ہوتا، میں اگر ڈاکٹری کی لائن سے پڑھ رہا ہوں، انجینئرنگ کی لائن سے پڑھ رہا ہوں، سائنٹسٹ کی لائن سے پڑھ رہا ہوں تو میرے علم میں اضافہ ہوتا۔ یہاں کیا کام کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ذرا بتلاؤ؟ اب اس کے فوائد اگر آپ گنائیں گے، اللہ خوش ہوتے، یہ دین کا کام ہے، نہیں، آپ بتائیے نیکیاں کتنے ملیں گے؟ لاکھوں میں ملیں گے، ہزاروں میں ملیں گے؟ یہ ہم جیسے لوگوں کے سوالات ہیں۔ یہ صحابہ کو معلوم تھا کہ لوگ ایسے سوال کریں گے اور پوچھیں گے، اس سے پہلے صحابہ نے پوچھا ما ھذا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جاؤں، آپ نے فرمایا بکرے کے ہر بال کے بدلے میں تم کو ایک نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے میں۔ اندازہ لگائیں آپ کے سر پہ کتنے بال ہیں اور ہمارے سر پہ کتنے بال ہیں، گن نہیں سکتے۔ اگر امی بول دی ہے صبح میں اٹھا کے کہ پورے سر کے بال گننے کے بعد تم کو میں ڈنر دیتی ہوں رات کا عشائیہ کھانا ملیں گا، ورنہ نہیں ملیں گا بولے تو پاگل ہو جاتے، پورا 1 سال گزر جاتا لیکن سر کے بال نہیں گن سکتے۔ حجام کے پاس پورا ٹکلا کرانے کے بعد بھی بال اگر ایک جگہ اکٹھا کر لیے تو گنتے ختم ہو جائیں گے، بال ختم نہیں ہو، پھر بھول جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ جب ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے اور اس کے نیکیاں نہیں معلوم ہو سکتے، بکرے کا پورا جسم ہی بال ہے، صرف اس کے سر پہ بال نہیں رہیں گے۔
کان پہ بال نہیں رہتے بلکہ پورے جسم پہ بال ہے، حالانکہ اس کے کھر جہاں ہوتے، جہاں اس کے پیر ہوتے، اس پیر کے جو سوراخ ہوتے جس کو اپن ناخن کی انگلیوں کے بازو جو گنتے رہتے، اس میں بھی بال نظر آئیں گے۔ اب بولو آپ کتنے بال گنیں گے ہم؟ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ پھر صحابہ نے پوچھا اگر اون ہے، کوئی بکرا ہوتا اونی ہوتا، اس کے جسم پہ پورا اون ہی اون ہوتا، بال نہیں نظر آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے بدلے میں بھی ایک نیکی، اس کو بھی نہیں گن سکتے۔ اندازہ لگائیں قربانی کی کیا فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کو قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ جتنا عمل قربانی کرنا پسندیدہ ہے اور محبوب ہے، کوئی عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ قربانی کا جانور، جب وہ شخص جو قربانی کر رہا ہے وہ جب کاٹے گا اور چھری چلائے گا جانور پر، اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی قربانی کو قبول کر لیتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا پیارے انداز میں امت کو بتایا اور تلقین کی، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ یاد رکھو تم جن جانوروں کی قربانی کر رہے ہو، اللہ کے نزدیک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے گوشت اور خون کی، نہ اللہ کے نزدیک وہ پہنچتا ہے، بلکہ تم خود کھاؤ اور اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ کے نزدیک کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کے نزدیک تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہاری نیک نیتی پہنچتی ہے، تمہارے اعمال صالحہ پہنچتے ہیں، تمہاری ریاکاری تکبری کو چھوڑ کر جس عمل کو تم محبوب سمجھ کر اللہ کے نزدیک کر رہے تھے وہ پہنچتا ہے اور کوئی عمل نہیں۔ اللہ کو صرف اس کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی نہیں۔ اندازہ لگائیں معزز دوستو، قربانی کی فضیلت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ایک حکم پر اپنے جان سے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جان سے پیارے بیٹے۔
کر پہنچے اور اپنے بیٹے کو لٹایا اور اس کے اوپر چھری رکھ دی. باپ کی آنکھ میں اشک ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں. اب باپ بیٹا جواب دے تو کیا دے؟ کیا کہا؟ اے ابا کر گزریے, اللہ انشاءاللہ مجھ کو صبر کرنے والے صابرین میں سے پائیں گے. جب ابا نے چھری چلائی اور گلے پر چھری رکھی اور فوراً تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا؟ بیٹا صحیح سالم کھڑا ہوا ہے اور ایک دمبا, ایک بکرا جو ذبح ہو چکا ہے. اتنے میں قرآن مجید کی وہ آیت ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ نے بیان فرمائی فلما اسلما وتلہ للجبین, وہ دونوں مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں نے اللہ کی تابعداری کو قبول کر لیا اور اللہ نے ان کو پسند کر لیا اور اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ دیا. اتنا بہترین بدلہ, قربانی کا بدل اور اصل علامت یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے برابر. تو اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں